چترال کی خوبصورت وادی کیلاش کافرستان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ لوگ کسی ایک مذہب کو نہیں مانتے، لیکن اب وادی کیلاش کافرستان نہیں رہی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی بھاری اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک ہی گھرانے میں ایک بھائی کیلاشی تو دوسرا مسلم ہے، والدین کیلاشی تو اگلی نسل مسلمان۔ کیلاشیوں کی آبادی اب صرف 4200 رہ گئی ہے۔ کیلاش قبیلے کی تاریخ پر بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ کیلاش خود کو بنیادی طور پر سکندر اعظم کی اولاد کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سکندر اعظم کی افواج کے زخمی سپاہی اپنے اہل و عیال سمیت یہاں ٹھہر گئے اور پھر وہیں سے یہ قبیلہ پرورش پاتا گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ لوگ 200 سال قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں اور بنیادی طور پر یہ لوگ افغان صوبہ نورستان کے باسی ہیں۔ 1890 میں جب نورستان کے امیر عبدالرحمن نے صوبے کا نام کافرستان سے نورستان رکھا اور وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو تقریباً سبھی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ معدود چند لوگ اسلام قبول کرنے سے منکر ہوئے اور پھر کیلاش کی وادیوں میں آ کر بس گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق کیلاش قبیلہ عرصہ دراز تک چترال کا حکمران رہا، پھر یہاں کے مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر چترال چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ جان کی امان پا کر وادیوں اور گھاٹیوں میں رہنے لگے۔ ویسے اس بات پر تقریباً سبھی کا اتفاق ہے کہ چترال پر کیلاش قبیلے کی حکومت رہی ہے اور یہ کہ چند دہائیوں قبل ان کی آبادی 35 سے 40 ہزار تک تھی، لیکن اب یہ لوگ 2000 سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ کیلاش قبیلے میں شادی کی طرح فوتگی سے جڑی روایات بھی حیران کن اور بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ کیلاش قبیلے کی تینوں وادیوں بریر، بمبورت اور رمبور میں کمیونٹی سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ کیلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو قبیلے کی تمام وادیوں سے ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں۔ میت کو پہلے دن کمیونٹی ہال کے اندر رکھا جاتا ہے۔ آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہاں موت سوگ کی بجائے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ میت کے ارد گرد رقص بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق مرنے والوں کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جانا چاہیے۔ یہ لوگ پہلے پہل اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بجائے لکڑی کے ڈبے میں ان کی ذاتی اشیاء کے ساتھ اس جگہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ لاش وہیں گلتی، سڑتی اور بدبو پیدا کرتی اور پھر اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ اس طرح پورے علاقے میں بدبو پھیلا کرتی تھی کہ مختلف بیماریاں بھی پھوٹ پڑتی تھیں۔ گزرے وقتوں میں غیر مقامی نوجوان مردوں کے ساتھ رکھے گئے سامان کو چوری کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی لوگوں نے مردوں کو دفنانا شروع کر دیا۔ میت کو جس چارپائی میں قبرستان لایا جاتا ہے اسے قبر پر الٹا رکھ دیا جاتا ہے۔ وادی کیلاش میں سالانہ 3 مشہور تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں شامل پہلا تہوار چلم جوشی 13 مئی سے 17 مئی تک منایا جاتا ہے۔ دوسرا اوچال نامی تہوار 18 سے 21 اگست تک منایا جاتا ہے، جبکہ تیسرا چومس نامی تہوار 9 دسمبر سے 23 دسمبر تک منایا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم تہوار ہوتا ہے۔ ان تہواروں میں بھی بڑی تعداد میں بکروں اور بیلوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ چومس تہوار میں کیلاشی خواتین
سارا سال گھروں میں روایتی لباس اور ٹوپیاں تیار کرتی ہیں جو پورے قبیلے میں تحفے کے طور پر دیے جاتے ہیں۔